بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 47 ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امی نے کہا، ایک درخواست کروں تم سے، ہمیں یہاں آرام سے رہنے دو، اپنے اور ہمارے رشتے بھول جاؤ، یہ تمہارا ہم پر احسان ہوگا، میری دونوں بچیوں پر احسان ہوگا، ورنہ لوگ انہیں تمہاری بہنیں کہیں گے۔ اور امی، وہ چیخ پڑی، اتنی گالیاں دیں گی آپ مجھے؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ آخر مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ بتائیے مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ میں نہیں جانتی، کچھ نہیں جانتی میں، لیکن بس تم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، تمہارا احسان ہوگا، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ کاش میں اس سے زیادہ برداشت کر سکتی، کاش آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ نہ کہیں۔ آپ نے مجھ سے میرا گھر چھین لیا ہے، ٹھیک ہے امی؟ ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے تیمور کے پاس واپس چلی گئی۔ ہاں، وہ یہاں موجود ہیں، چلنے کو تیار نہیں۔ نہیں، ہمیں واپس چلنا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں، اس نے پتھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور تیمور خاموش ہو گیا۔ اپنی تنہائیوں میں اس نے سوچا، امی بہت سخت ہو گئی تھیں، نہ جانے ان کے ذہن میں کیا ہے۔ میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جس سے میرا کردار داغدار ہوتا ہے۔ ہاں، سجاد کے سلسلے میں غلط کیا ہے میں نے۔ مسٹر سجاد سے بات کرنی ہے، اس نے موبائل فون پر کہا۔ آپ کون خاتون بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی، تم کون ہو؟ کیا سیکرٹری؟ نہیں، پھر کون ہو؟ میرا نام ثانیہ ہے، سجاد مجھے ثانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ سارا وجود پھونک رہا تھا۔ کیا کروں، سجاد کتنا برا انسان نکلا۔ مگر مجھے کیا ہو گیا تھا؟ غلطی میری تھی، نہ جانے مجھ پر کیا جنون سوار ہو گیا تھا۔ ہیلو، کون؟ سجاد؟ جی بول رہا ہوں۔ میری آواز نہیں پہچانی؟ اوہ مس رمشا، کہاں ہو تم؟ بس وہی مصروفیت ہے۔ آخر ایسی کیا مصروفیت ہے؟ شام کو ثانی کی برتھ ڈے ہے، سارے انتظامات مجھے کرنے ہیں۔ عجیب دنیا ہے۔ مس رمشا، وہ تانی کے جو ماموں صاحب ہیں نا، اب میرے مرید بننے کے لیے تیار ہیں۔ ارے ہاں رمشا، ناصر اینڈ کو سارا کام تم نے واپس کر دیا ہے؟ وہ لوگ میرے پاس چکر لگا رہے ہیں۔ کیا کروں بھائی، ان کا کہہ رہے تھے کہ کافی بڑی رقم انہوں نے جمالی اسکائنوں کو ایڈوانس دے رکھی ہے، وہ بھی انہیں واپس نہیں مل رہی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو سجاد؟ تم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یوں کرو، آج شام ثانی کے گھر آ جاؤ، اس کی سالگرہ میں بھی شرکت کر لو، تم سے بات بھی ہو جائے گی۔ ایک بار پھر اس کے وجود میں آگ کی لپیٹیں گردش کرنے لگیں، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دعوت نامے آپ جاری کر رہے ہیں مسٹر سجاد؟ ہاں، تمام انتظامات ہی میں نے کیے ہیں۔ بتایا تھا نا میں نے کہ ثانی کے ماموں صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں۔ آج کل ہماری جو جے جے کار ہو رہی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اوکے، میں آ جاؤں گی، اس نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ ہم انتظار کریں گے، سجاد نے کہا۔ ایک ایک جملہ دل کو جھلسائے دیتا تھا۔ یہ لفظ ہم بھی اسے بری طرح چبھ گیا، لیکن مقررہ وقت پر وہ ثانیہ کے گھر پہنچ گئی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے ثانیہ اور سجاد کو کس طرح اپنے آفس سے نکال دیا تھا۔ ذہنی طور پر اس نے اپنے آپ کو ہر توہین کے لیے تیار کر لیا تھا۔ ثانیہ کو وہ بے عزتی ضرور یاد ہوگی، اور آج اسے موقع حاصل ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے خود دعوت نامہ بھی نہیں دیا تھا۔ ثانیہ کی کوٹھی اس کی حیثیت کی آئینہ دار تھی۔ بات کافی آگے کی تھی۔ تھوڑی سی الجھن اسے اس وقت ہوئی جب ثانیہ نے اسے بہت پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہا اور بہت محبت سے اسے ملی۔ خدا کی قسم بے حد شرمندہ ہوں کہ آپ کو دعوت نامہ پہنچانے میں خود نہیں آئی، بس نہ جانے کیوں میری ہمت نہیں پڑی۔ بہرحال آپ نے مجھے عزت بخشی ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا۔ پھر سجاد بھی آ گیا، بے حد قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا اور بہت دلکش نظر آ رہا تھا۔ ہیلو مس رمشا، کیسی ہیں آپ؟ رمشا نے ہیرے کی انگوٹھی ثانیہ کو پیش کی اور ثانیہ نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ثانیہ رمشا کو اپنے ساتھ لیے پھری۔ سجاد سے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اس نے۔ رمشا نے سوچا، یہ اس کی چالاکی ہے،
سجاد بھی کئی بار اس کے پاس آیا اور ایک بار اس نے موقع پا کر کہا، میری کار ثانی کے استعمال میں ہے، واپسی پر براہ کرم آپ مجھے اپنی کار میں چھوڑ دیں۔ وہ ناصر اینڈ کو کے بارے میں بھی بات ہو جائے گی۔ اسے رخصت کرتے ہوئے ثانیہ نے کہا، آپ نے میری ہمت بڑھا دی ہے، اب دوبارہ بھی آپ سے ملاقات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ضرور ثانیہ، میں خود آپ سے ملوں گی۔ باہر سجاد موجود تھا، کہنے لگا، میں ڈرائیونگ کروں گا، آپ بیٹھ جائیے۔ بیٹھو، رمشا نے سخت لہجے میں کہا اور خود سٹیئرنگ سنبھال لیا۔ وہ خاموشی سے رمشا کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ پھر رمشا نے کار اس کے فلیٹ پر روکی تھی۔ سجاد نے چابی نکال کر فلیٹ کا تالا کھولا اور اندر روشنیاں جلاتا ہوا بولا، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ گھر بے چراغ ہے۔ اصل میں میری مصروفیات بے پناہ ہیں۔ آج تک یہ فلیٹ صرف اپنا بسیرا رہا ہے، اس لیے میں نے کوئی مستقل ملازم بھی نہیں رکھا۔ دفتر کے چپڑاسی وغیرہ آ کر صفائی کر جاتے ہیں۔ کچھ چائے وغیرہ کا تو موڈ نہیں ہے؟ نہیں، وہ کھردرے لہجے میں بولی۔ میں آپ کو ناصر اینڈ کو کے کاغذات دکھاتا ہوں، اصل ہیں۔ اس موضوع پر آفس میں بات ہوگی، فائل لے کر آفس آ جانا۔ جتنا ایڈوانس انہوں نے دیا ہے اس کا چیک فوراً مل جائے گا۔ آخر آپ کام کیوں نہیں کر رہی ہیں مس رمشا؟ میں نے ساری پارٹیاں تو تمہیں دے دی ہیں، تم کام کر رہے ہو، کافی ہے۔ لیکن اس طرح فضول باتوں سے گریز کرو سجاد، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ تم ثانی سے محبت کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں مس رمشا؟ سجاد نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے صرف اپنی بات کا جواب چاہیے، وہ غرائی۔ نہیں مس رمشا، میرے خیال میں آپ غلطی پر ہیں۔ میں آپ کو کوئی جواب دینے پر مجبور نہیں ہوں، اور یہ بالکل ذاتی سوال ہے۔ آپ اس کی وجہ بتائیں تو شاید میں جواب دینے پر غور کروں۔ تمہیں اپنی اوقات کا احساس ہے؟ یہ اندازہ ہے تمہیں کہ میں نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے؟ اپنا سب کچھ تباہ کر کے میں نے تمہاری حیثیت بنا دی، اور اب تم مجھ سے کہتے ہو کہ تم مجھے جواب دینے پر مجبور نہیں ہو۔ صرف ایک سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے دوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے صرف میرے لیے یہ کیوں کیا؟ بہت سے آرکیٹیکٹ کام کرتے تھے آپ کے پاس، آپ نے سب کی یہ حیثیت کیوں نہ بنا دی؟ اس لیے کہ میں تمہارے فریب میں آ گئی، میں تمہارے جال میں پھنس گئی تھی، میں تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ فریب؟ جال؟ آپ تو سچ بولنے کی عادی تھیں۔ مس رمشا، آج جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ مجھے وہ دن بتائیں گی جب آپ نے مجھ سے یا میں نے آپ سے اظہار محبت کیا ہو؟ کبھی کوئی ایک جملہ یاد ہے آپ کو اس سلسلے میں؟ رمشا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ تعجب بھری نظروں سے سجاد کو دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہا تھا وہ۔ بات واقعی بالکل ٹھیک تھی، یہ باتیں تو کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے ایک بار ثانی کی موجودگی میں آپ کو بتایا کہ نجومی نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ میرا مستقبل بنے گا، اور اس کا ذریعہ کوئی خاتون ہوں گی، وہ آپ ہیں مس رمشا۔ اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن باقی سب کچھ؟ وہ سب پاس گزاری تھی مس رمشا۔ میں ثانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور شاید بہت جلد۔ اس کے بعد وہ بھلا کیا کہتی؟ اپنے گھر کے ویرانے میں، اپنے بیڈ روم میں اس نے تمام حالات پر غور کیا۔ واقعی اپنی حدیں عبور کر گئی تھی وہ اپنی کامیابیوں کو سنبھال نہیں سکی تھی، سب کچھ گنوا دیا تھا۔ اب اسے سنبھالنا مشکل تھا۔ سب سے بڑی زیادتی امی نے کی تھی، لیکن کیا واقعی امی نے زیادتی کی تھی یا پھر یہاں بھی؟ دوسرے دن وہ آفس گئی، ناصر اینڈ کو فون کیا اور فوری ناصر صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ جی مس رمشا، ناصر کا لہجہ پر اخلاق تھا۔ آپ اپنے مینیجر کو بھیج دیجئے، میں آپ سے کام نہ ہونے کی معذرت کرتی ہوں۔ آپ کے ڈیوز آ گئے ہیں، مل گئے ہیں، اصل میں ہمیں بھی جلدی ہے میڈم، ورنہ آپ یقین کیجئے۔ آپ کے ڈیوز مل گئے ہیں آپ کو؟ وہ حیرت سے بولی۔ جی، وہ تیمور صاحب نے کیش کرا کر بھیج دیے ہیں۔ میں آپ کا مشکور ضرور ہوں۔ ویسے میڈم، آپ جب بھی کام شروع کریں یوں سمجھیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تیمور شاہ نے یہ رقم بھجوا دی، لیکن اسے کیسے معلوم ہوا؟ آپ اسے ایشو نہ بنائیں، بات میرے علم میں آ گئی تھی۔ میں جمالی اسکائنوں کی ساکھ خراب نہیں دیکھنا چاہتا، نہ اسے آپ اپنی توہین تصور کریں۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، فرصت ہوگی آپ کو؟ آپ پلیز، آپ سے معذرت چاہتی ہوں میں، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اسی شام وہ ایک ریستوران میں تیمور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں مس جمالی، ہر مشکل کا ایک حل ہوتا ہے۔ آپ موم بن جائیے، ہر شخص آپ کو اپنی پسند کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا، بس آپ موم نہ بنیں۔ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ جس ادارے کو آپ نے اپنے خون کی نمی سے تعمیر کیا ہے،
اسے مسمار نہ ہونے دیں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، بس شہر کا ناسور تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا میں نے۔ میرا جرم بس اتنا تھا کہ کچھ مجرم لوگوں نے مجھ سے جرم کرانے کی کوشش میں ناکام ہو کر میرے خلاف کام شروع کر دیا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کیں اور مجھے ایک خطرناک مجرم قرار دلوا دیا، لیکن میں ان کے ہاتھ نہ لگا اور ملک سے باہر نکل گیا۔ پھر میں نے ایک نئی زندگی کی تلاش کی اور بہت سی دولت اکٹھی کر کے وطن واپس آ گیا۔ اس دولت کے ذریعے میں نے انہیں شکست دی جو میرے دشمن تھے۔ آپ پلیز خود کو سنبھالیے، جمالی اسکائنوں کی برتری پھر قائم کر دیجئے، باقی مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ تیمور تو خیر ہمیشہ ہی فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ اس کی باتوں نے رمشا کو بہت ڈھارس دی۔ اس نے تنہائی میں ان باتوں پر غور کیا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ واقعی انتہا تھی۔ اس نے خود اپنا گھر خاکستر کر دیا تھا، لیکن بس دل کی سرکشی کا شکار ہو گئی تھی۔ کمبخت سجاد نے ایسا پاگل کر دیا تھا کہ عقل و خرد کھو بیٹھی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اس طرح کبھی نہیں سوچا۔ بکواس کرتا ہے کمینہ، اتنی پگلی وہ بھی نہیں تھی کہ گھٹیا انداز میں اظہار عشق کرتی۔ سجاد نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن اشاروں کنایوں میں۔ اپنے ہر انداز سے اس نے رمشا پر یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور کھو بیٹھا ہے۔ 100% یہی بات ہے، ورنہ وہ اس قدر بے وقوف بھی نہیں تھی، اور اب وہ ثانیہ کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ثانیہ؟ خدا کی قسم آپ شاید یقین نہ کریں مس رمشا، ثانیہ نے کہا۔ کیا؟ اب سے کچھ دیر قبل میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا، رمشا نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اس وقت میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کے آفس جاؤں یا گھر۔ آفس میں آتے ہوئے اس لیے جھجک رہی تھی کہ آپ وہاں مصروف رہتی ہیں اور گھر میں کسی سے میرا تعارف نہیں ہے۔ چلیے میں آ گئی، اب آپ آفس یا گھر ضرور آئیں، بلکہ کسی دن میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ آج آپ ہماری دعوت قبول فرمائیے، ثانیہ نے کہا۔ سجاد آئیں گے کیا؟ سجاد تو شاید سکھر گئے ہیں، پرسوں واپسی ہوگی۔ آج کل آپ سے شاید کوئی کھچاوٹ ہو گئی ہے۔ سجاد سے؟ ہاں۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ رمشا حیرت سے بولی۔ میں نے محسوس کیا ہے، کہہ رہے تھے کہ آپ نے جمالی اسکائنوں کو ان کی فرم کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے اور شاید نئے سرے سے کام شروع کیا ہے۔ اوہ، سجاد نے اسے محسوس کر لیا۔ ہاں مس ثانیہ، بات اصل میں یہ تھی کہ پہلے میں بھی اسلام آباد میں فرم میں نوکری کرتی تھی۔ میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ میری آرزو تھی کہ میں اپنے ابو کے نام سے ایک فرم بناؤں۔ یہ آرزو کراچی آ کر پوری ہو گئی۔ سجاد میرے ہاں آئے اور انہوں نے بے پناہ لگن اور محنت سے کام کیا، جس نے مجھے متاثر کیا۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے اپنی خواہش سے آگاہ کیا کہ وہ بھی ایک فرم بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنا وقت یاد کر کے ان کے خواب کی تکمیل میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اپنی ساری پارٹیاں انہیں دے دیں اور باقی سب کچھ۔ لیکن میں جانتی ہوں، ایک سوال کروں مس رمشا؟ ہاں، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس سلسلے میں؟ آپ کے خیال میں کیا میں سجاد سے عشق کرتی ہوں؟ ثانیہ نے سوال کیا اور رمشا تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے صاف گوئی سے کہا، ہاں میرا یہی خیال ہے۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، اب میری ہر بات پر یقین کرنا رمشا، کیونکہ اگر اس وقت مجھے جھوٹا سمجھ کر میرا دل توڑو گی تو بعد میں تمہیں افسوس ہوگا۔ رمشا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ لمحوں کے بعد ثانیہ نے کہا، میں نے نہ کبھی اس سے عشق کیا اور نہ اب کرتی ہوں۔ وہ میری تعلیمی زندگی کا ساتھی ہے، اور یہ اندازہ تمہیں بھی ہو گیا ہوگا کہ وہ ذہین بھی ہے اور موقع شناس بھی۔ وہ انسان کی کمزوریاں پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن تعلیم کے زمانے میں ہی میں نے اس کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا اور اسے اپنے دل میں کوئی مقام نہیں دیا تھا۔ بعد میں ملک سے باہر چلی گئی۔ جرمنی میں ایک پاکستانی خاندان آباد ہے۔ اس خاندان کا ایک نوجوان اسد ہے جسے میں پسند کرتی ہوں، اور اسی سے میری شادی ہوگی۔ یہاں میری دولت وغیرہ کی دیکھ بھال ماموں کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی معاملات کے سلسلے میں ماموں نے مجھے بلایا تھا، اس کے لیے میں آئی ہوں اور بہت جلد واپس جا رہی ہوں۔ وہ بہرحال طویل عرصہ میرا دوست رہا ہے اور میں نے اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ وقت گزاری کے لیے وہ اچھا ساتھی ہے۔ یہ بھی سچ ہے رمشا کہ ایک بار ایک نجومی کہیں مل گیا تھا۔ اس نے سجاد کا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا کہ دولت کی لکیر اس کے ہاتھ میں ہے اور اسے یہ دولت ایک عورت کے ذریعے ملے گی، اور اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ وہ عورت میں ہوں۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اس نے اس نجومی کو پیسے نہیں دیے تھے۔
تو نجومی نے غصے سے کہا تھا کہ اس کی موت بھی ایک عورت کے ہاتھوں سے ہوگی۔ خیر پھر میں تو ملک سے باہر چلی گئی اور وہ اپنی جد و جہد میں مصروف رہا۔ میرا اس سے خط و کتابت کا رابطہ رہا اور اس نے اپنے خطوط میں 6 بار تمہارا تذکرہ کیا، لیکن جانتی ہو کس انداز میں؟ بتانا پسند کرو گی؟ رمشا بولی۔ اس نے لکھا تھا، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں اس عورت تک پہنچ گیا ہوں جو میرے لیے دولت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک فرم کی مالک ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے، بظاہر سخت گیر اور ناقابل تسخیر نظر آتی ہے، لیکن ہم بھی بلائے بے درماں ہیں۔ اسے شیشے میں نہ اتارا تو سجاد نام ہی کیا۔ پھر اس نے دوسرے خط میں لکھا کہ زخمی عورت کے دل کا ناسور نظر آ گیا ہے۔ ثانی، میں اس کی چھان بین میں لگا ہوا ہوں اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اسلام آباد میں اس نے کسی کے ہاتھوں چوٹ کھائی ہے۔ اب میں اس کے دل کے اس ناسور کے لیے مرہم تلاش کر رہا ہوں۔ دعا کرو کہ مجھے میری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے۔ ثانی، میں نے تمہیں دولت کے حصول کا ذریعہ کبھی نہیں سمجھا، لیکن میری محبت تم ہی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں یہاں آئی اور اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ وہ اچھی حالت میں تھا۔ اس کے بعد مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا۔ رمشا، تم مجھے پہلی نگاہ میں ہی اچھی لگی تھی، لیکن تمہارے رویے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ تم میرے بارے میں کس انداز میں سوچ رہی ہو۔ شاید میں اس طرح تم سے کبھی نہ ملتی، لیکن سجاد نے مجھے تمہارے بارے میں پوری تفصیل بتائی اور کہا کہ کس طرح تم نے اس کے لیے خود کو تباہ کر لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، لیکن شاید عورت ہی دوسری عورت کے دکھ کو سمجھ بھی سکتی ہے اور وہ اس کی دوست بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو سجاد سے بدظن نہیں کر رہی، آپ کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے، لیکن آپ کو 2 باتیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں میں۔ رمشا بس خاموشی سے ثانیہ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ثانیہ نے کچھ دیر توقف کے بعد کہا، پہلی بات تو یہ کہ یہاں میرا کام ہو گیا ہے اور اب کسی بھی دن میں خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ اسد بہت اداس ہے میرے بغیر۔ میں نے بے وقوف سجاد کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ اس سے رمشا میرے بارے میں غلط انداز میں نہ سوچیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد سجاد پر کبھی بھروسہ نہ کریں، وہ قابل اعتماد انسان نہیں ہے۔ سنا ہے آپ نے ایک بار پھر اپنی فرم پر توجہ دینا شروع کر دی ہے اور کوئی تیمور شاہ صاحب آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ پھر آپ کے لیے کچھ جال تیار کرنے کی فکر میں ہے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ثانیہ نے اس کے دل و دماغ کے بہت سے دروازے کھول دیے۔ اس نے وہ سب کچھ بتایا جو حقیقت تھی، پھر اس پر یقین نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد اس نے دل میں سوچا کہ واقعی سجاد کے سلسلے میں وہ بڑی نا تجربے کار ثابت ہوئی تھی۔ سجاد نے اسے زمین بوس کر دیا تھا۔ اگر تیمور اسے سہارا نہ دیتا تو وہ ماری گئی تھی۔ ماں اور بہنیں تک اس بار چھن گئی تھیں۔ اب کیا کروں کیا نہ کروں اب؟ تاہم اس نے اپنے کام سے پھر لگن لگا لی۔ وہ ایک بار پھر مصروف ہو گئی۔ سٹاف پورا موجود تھا۔ اس نے ذہین اور اچھا کام کرنے والوں کو شامل کیا اور کام میں جٹ گئی۔ جبار بھائی باٹلی والا اس سے ملا اور پریشانی سے بولا، ارے بابا، میں تمہارے کو اپنا پروجیکٹ واپسی کے لیے کب بولا؟ آپ تو خود میرا کام میرے کو واپس کیا، بولو کیا یا نہیں؟ کیا بات ہے باٹلی والا؟ رمشا نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ وہ شاہ صاحب میرے کو ناراض ہوتا پڑا ہے، ابھی دیکھو میرا گردن کٹیلا ہے، تھوڑا دباؤ بڑھ جاتا تو اپن تو خلاص ہی ہونا پڑ گیا جی۔ رحم کرو میرے پر بابا، یہ سارا فائل لے آیا ہے تمہارے پاس، کام شروع کرو، جتنا روکڑا مانگو ایڈوانس دینے کو تیار ہے، میں کب منع کیا؟ آپ کی ایک بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی مسٹر باٹلی والا، بس بھیا میرے پروجیکٹ پر کام دوبارہ شروع کر دو، اور شاہ صاحب کو بولو کہ میرے اور تمہارے بیچ میں کوئی لفڑا نہیں ہے۔ کون شاہ صاحب؟ وہ الجھ کر بولی، کائے کو ہماری زندگی خراب کرتی ہو بھائی؟ میں تیمور شاہ صاحب کے بارے میں بولتا ہوں۔ جبار بھائی باٹلی والا بہت بڑی پارٹی تھے، بہت بڑا کام تھا ان کا۔ جب وہ دیوانگی کے دور میں تھی تو اس نے ان کا سارا کام واپس کر دیا تھا اور ان سے کافی تلخ کلامی کی تھی، لیکن تیمور شاہ یہ شخص آخر کیا ہے؟ پھر رفتہ رفتہ کئی پروجیکٹس اس کے پاس واپس آ گئے اور وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران تیمور شاہ سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ثانیہ اور سجاد کے بارے میں اسے کوئی اطلاع ملی تھی۔ اس نے خود کو کام میں ڈبو دیا تھا۔ اس شام کچھ فرصت ملی تو اس نے تیمور جمال شاہ کو فون کیا۔ دوسری طرف سے آپریٹر بول رہی تھی،
تیمور شاہ صاحب سے بات کرائیے۔ آپ کون بول رہی ہیں میڈم؟ رمشا جمالی۔ میڈم شاہ صاحب اسلام آباد گئے ہیں۔ اوہ، واپسی کب ہوگی؟ کنفرم نہیں، شاید رات کو آ جائیں۔ اوکے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ پھر وہ خاموشی سے سامنے والی کھڑکی سے دوسری طرف دنیا کو گھورتی رہی۔ کتنی تنہائی ہے، قافلے کسی نہ کسی طرح منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا میری کوئی منزل ہے؟ کیا اسی سفر میں میری زندگی گزر جائے گی؟ نہ جانے کیوں ثانیہ کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے ثانیہ کا نمبر تلاش کیا۔ آفس کا وقت ختم ہو گیا تھا، آپریٹر جا چکی تھی۔ اس نے ثانیہ کا فون نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک اجنبی خاتون کی آواز سنائی دی۔ دیکھیے، میں رمشا جمالی بول رہی ہوں، ثانیہ سے بات کروا دیجیے۔ نہیں میڈم، مس صاحبہ تو جرمنی جا چکی ہیں۔ جرمنی؟ کب؟ آج 6 دن ہو گئے۔ اوہ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ دل میں ایک عجیب سی اینٹھن پیدا ہو گئی تھی۔ اس کیفیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے کیا احساسات ہیں۔ گھر واپس آنے کے بعد کئی بار سجاد کا خیال آیا تھا۔ رات کے کوئی 9:30 بجے ہوں گے کہ فون کی گھنٹی بجی اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، میں سجاد بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ وہ کچھ نہ بولی تو سجاد کی آواز دوبارہ ابھری۔ میں سخت بیمار ہوں مس رمشا، شاید یہ میری زندگی کی آخری شام ہو۔ آپ کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، اتنی دیر کے لیے میں۔ اس کی آواز رند گئی۔ فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ دستک دی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم روشن تھا۔ سجاد، رمشا نے زور سے آواز دی، پھر بولتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ سجاد صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے شراب کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے ٹھٹک گئی۔ سجاد اتنی بری حالت میں نہیں تھا جتنا اظہار اس نے فون پر کیا تھا۔ گڈ، تو تم نے یہ بھی شروع کر دی، رمشا نے کہا اور سجاد اسے گھورنے لگا۔ یہ انسان کو حوصلہ بخشتی ہے رمشا، اس کی مدد کے بغیر میں وہ نہیں کر سکتا تھا جو میں کرنا چاہتا ہوں، سجاد نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن جب اس نے دروازہ بند کیا تو رمشا کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ بد کردار شخص بہرحال ایک طاقتور مرد تھا، اور وہ خود سوری رمشا، آج میں اس وحشی مرد کا کردار ادا کر رہا ہوں جو اپنے اس قدم کی کامیابی کی آخری منزل سمجھتا ہے۔ تمہیں علم ہوگا ثانی چلی گئی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حالات جس نہج پر پہنچ گئے ہیں وہاں تمہارے لیے معافی کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ چنانچہ مس رمشا، یہ میری آخری کوشش ہے۔ تم نے میری فرم کو ایک بار پھر ڈبو دیا ہے۔ میں واقعی اس میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس گستاخی کے بعد میں تم سے شادی کی درخواست کروں گا۔ میں تم سے کہوں گا کہ جمالی اسکائنوں کو میری فرم میں ضم کر دو۔ ہم دونوں مل کر کام کریں گے، لیکن یہ اس قدم کے بغیر ممکن نہیں ہوگا جو میں اٹھانے جا رہا ہوں۔ خوب، گویا تم اپنی آخری تصویر بھی میرے سامنے پیش کر چکے، رمشا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں، وہ تو ابھی۔ سجاد اس پر جھپٹ پڑا۔ رمشا نے اسے جھکائی دی اور سجاد صوفے پر گر پڑا۔ رمشا نے سائڈ ٹیبل پر رکھی شراب کی وزنی بوتل اٹھائی اور پوری قوت سے سجاد کے سر پر دے ماری۔ دوسری، تیسری اور چوتھی بار، اور سجاد کا بھیجا باہر نکل پڑا۔ پہلی 2 ضربوں نے ہی اس کا کام تمام کر دیا تھا، بعد کی ضربیں تو اضافی تھیں۔ رمشا نفرت سے بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر نفرت سے بھرے لہجے میں بولی، نجومی نے ایک بات تجھے نہیں بتائی تھی سجاد، کہ تیرے لیے دولت کا ذریعہ بننے والی عورت ہی تیری موت کا ذریعہ بنے گی۔ وہ واپس پلٹی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اچانک اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ہی کوئی کھڑا تھا۔ کچھ لمحے آنکھوں نے ساتھ نہ دیا، پھر اس نے اسے پہچان لیا۔ وہ تیمور جمال شاہ ہے۔ رمشا کے ہونٹ کپ کپائے لیکن آواز نہ نکل سکی۔ تب تیمور نے کہا، معافی چاہتا ہوں مس رمشا، میں نے سب کچھ دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا ہے، اور میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے۔ یہ شخص اسی قابل ہے۔ شکریہ شاہ صاحب، آپ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ اب میں اپنے اس عمل کی سزا خوشی سے قبول کر لوں گی۔ سزا؟ تیمور جمال نے کہا۔ ہاں، پھانسی کا پندہ۔ سزائے موت ہی میری منزل ہے۔ آپ نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، اب مجھے میری آخری منزل تک اور پہنچا دیجیے، کسی پولیس اسٹیشن میں، کیونکہ مجھ میں یہ حوصلہ نہیں ہے۔ آپ کو منزل کی تلاش ہے مس رمشا؟ ایک بار، صرف ایک بار میری ان پیاسی آنکھوں میں بھی جھانک لیجیے، صرف ایک بار۔ کاش ان میں آپ کو آپ کی منزل نظر آ جائے۔ رمشا چونک پڑی۔ اس نے حیرت سے تیمور جمال کو دیکھا، دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کس طرح تیمور جمال کے سینے سے اس کا سر جا لگا۔ اسے سکون کی ایک دیوار کا احساس ہوا۔ واقعی منزل تو سامنے تھی۔
تیمور نے اپنی جیب سے موبائل نکال لیا، اس پر کوئی نمبر ڈائل کیا اور آواز آنے پر بولا، پتہ نوٹ کرو، یہ ایک فلیٹ ہے، اس کے ڈرائنگ روم میں ایک لاش پڑی ہے، اسے احتیاط سے ٹھکانے لگا دو اور قتل کے تمام نشانات مٹا دو۔ شراب کی بوتل پر انگلیوں کے نشانات بھی ہوں گے، کوئی نشان باقی نہ رہے۔ تیمور نے موبائل بند کیا اور رمشا کو سہارا دیے فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ انسان کو کیسے کیسے سہارے مل جاتے ہیں، سونو کے منہ سے بے اختیار نکل گیا اور محسن چونک پڑا۔ اس نے سونو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ میں سہاروں کی بات کر رہی ہوں۔ سنو سونو، انسان کی فطرت کیا ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ یہ تو ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان فطری طور پر برا نہیں ہوتا، وقت اس کے راستے متعین کرتا ہے اور وہ بے اختیار ان رستوں پر چل پڑتا ہے۔ اس میں شک کیا ہے؟ کیا ہم دونوں بھی وقت کے شکار نہیں ہیں؟ ہم دونوں؟ ہاں، تم اپنا ماضی دیکھو، تمہارے ماضی کی کہانی کچھ اور بھی ہو سکتی تھی۔ بے شک، میری بھی یہی کیفیت ہے۔ مجھے اندازہ ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں ہے سونو، کیا ہم ماضی میں لوٹ کر اپنے دوستوں کی راہ پر نہیں چل سکتے؟ محسن نے کہا، اور سونو کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں۔ اس نے چشم تصور سے دیکھا اور ایک انوکھا ماحول اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ اس نے خود کو ایک اجنبی روپ میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چھوٹی سی بچی ابھر آئی جس کا نام کرن تھا۔ کرن کو بچپن ہی سے سانپ کا تماشا دیکھنے کا شوق تھا۔ جب سپیرا بین بجانا شروع کرتا اور اس کی پٹاری کا ڈھکن کھلتا تو یہ منظر اسے بہت اچھا لگتا۔ وہ بڑے شوق سے سانپ کو پھن پھیلائے باہر نکلتے دیکھا کرتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے سپیروں سے خوف آتا تھا۔ اس نے گھر کے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ سپیرے بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ دور ہی سے تماشا دیکھا کرتی اور دوسرے بچوں کی طرح گھر سے کبھی آٹا یا کوئی اور چیز لے کر سپیرے کے پاس نہ جاتی۔ نہ جانے سانپ اسے کیوں اچھے لگتے تھے۔ سپیروں سے خوف کے باوجود وہ سانپ کا تماشا ضرور دیکھتی تھی، اور ہر بار پھن پھیلائے ہوئے رقص کرتے سانپ کو دیکھ کر اس کا جی چاہتا کہ وہ کسی نہ کسی طرح انسانی شکل اختیار کر لے۔ اس نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ سانپ ہر سال چاند کی 14ویں رات کو اپنی شکل بدل لیتے ہیں اور چاہے تو انسانی جون اختیار کر سکتے ہیں۔ بچپن میں اس نے بہت سی کہانیاں پڑھی تھی، ناگ شہزادہ، مظلوم ناگن، سانپوں کا راجا اور ناگن کا انتقام وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کہانیوں میں سانپ کو انسانی روپ بدلتے دکھایا گیا تھا۔ بین کی آواز نے اس کے ارد گرد حصار بنا رکھا تھا، جیسے چاروں طرف سے کوئی کسی کو گھیر لیتا ہے۔ اس کا جی چاہا خود بھی بین کی لے پر رقص کرنے لگے، لیکن پھر خود ہی وہ اپنے اس خیال پر مسکرانے لگی۔ مکرامے کو چھوڑا اور کمرے سے نکل کر بالکنی کی گرل کے نزدیک آ گئی۔ سامنے بڑے گیٹ کے پاس ایک سپیرے کو بہت سے بچوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کی نظر سیاہ چمکیلے پھن پھیلائے سانپ پر جم گئی جو بین کی لے پر مسلسل جھوم رہا تھا۔ وہ بالکنی پر جھکی یہ تماشا دیکھتی رہی، پھر اس نے سپیرے کو دیکھا۔ ذہن میں اسی مخصوص سپیرے کا تصور تھا، سرخ آنکھوں اور ہیبت ناک شکل پر کالی بڑی بڑی مونچھیں، جس کے گال بین بجاتے میں کبھی پھول رہے تھے کبھی پچک رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے سپیرے کو دیکھا ساکت سی رہ گئی۔ بڑا مختلف سپیرا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا کرتا اور دھوتی پہن رکھی تھی، گلے میں رنگین موتیوں کی مالائیں اور کانوں میں بڑے بڑے بالے تھے جو بین کی دھن کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ کرن ایک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ کیسا حسین سپیرا تھا، عجیب سنہری گندم کی سی رنگت، یونانی نقوش، گھنیری پلکوں والی سیاہ ادھ کھلی آنکھیں جن میں عجیب سا خمار تھا۔ اس کے گال واقعی بین بجاتے ہوئے پھول اور پچک رہے تھے، مگر کرن کو یہ عمل بے حد خوبصورت لگا۔ تمام بچے دلچسپی سے سانپ کو جھومتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ سپیرے کی ذات میں گم تھی۔ اچانک بین بجاتے ہوئے سپیرے کی ادھ کھلی خمار آلود آنکھیں کرن سے ٹکرائیں اور بین کی اونچی آواز دم توڑنے لگی۔ اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں، سرخی مائل بڑی بڑی آنکھیں۔ کرن کو ان آنکھوں سے بالکل خوف محسوس نہ ہوا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آنکھیں ایک نشہ بن کر اس کی روح میں اتر رہی ہوں۔ اس نے سر کو جھٹکنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اسے ہپناٹائز کر دیا ہو۔ پھر بھاری بین اس کے نرم ہونٹوں سے علیحدہ ہو گئی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں غیر معمولی سیاہی اور چمک تھی۔ بین کی آواز مدھم پڑی،
تو سانپ پٹاری میں چلا گیا تھا اور بچے شور مچانے لگے، ابھی اور، لیکن سپیرا اور کرن ان آوازوں سے بہت دور پہنچ چکے تھے۔ یکایک کرن نے ایک جھرجھری سی لی۔ یہ تجھے کیا ہو گیا کرن؟ اس نے شرمسار ہو کر سوچا اور پھر تیزی سے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ یکایک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیر پتھر کے ہو گئے ہوں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی مگر بڑھ نہیں سکتی تھی۔ عجیب خواب کی سی کیفیت تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 47 تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔